ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، اہل ولایت و محبت و مودت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اور اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع یہ ہے کربلا پیغام مہدویت ہے، کیونکہ مقصد الہی روئے زمین پر اس وقت پورا ہوگا کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا۔ ابھی تک اس کائنات کا کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہیں پہ ہی اگر قیامت آ جائے مثلا تو انسان کا شکوہ رہے گا اللہ تعالیٰ سے، جیسے علامہ اقبال نے بھی شکوہ لکھا ہے، پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ شکوہ رہے گا کہ یا اللہ ہم نے اس دنیا میں ہر شے دیکھی لیکن تیری حکومت نہیں دیکھی، ہم نے ہر شے دیکھی ہے لیکن تیری حکومت نہیں دیکھی، تو کیسا بادشاہ ہے، بحر بیکراں کمالات کا مالک ہے کہ تو اپنی حکومت ہی نہیں قائم کر سکا۔ یعنی یہ اعتراض ہے، شکوہ ہے کہ ہم چاہتے تھے ہر ایرے غیرے کی، ہر ظالم کی، فاسق و فاجر کی، ہر جو ہے نادان کی، احمق کی حکومت تو قائم ہو گئی، لیکن تیری حکومت کیوں قائم نہیں ہوئی؟ یہ شکوہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن کریم کی سورہ نور میں 55 نمبر آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے،
یہ وعدہ جو ہے اللہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ خراب ہونے والا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کبھی پورا نہ ہو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم مومنوں سے کہ جو نیک عمل والے ہو تمہیں میں سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر ضرور ضرور ضرور، 3 مرتبہ اس میں ضرور موجود ہے کیونکہ 3 تاکیدیں موجود ہیں کہ میں خلیفہ بناؤں گا۔ یہ کون بناؤں گا؟ میں خلیفہ بناؤں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، مست بناؤں گا، ضروری بناؤں گا، ضروری بناؤں گا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ سے کیا امام مہدی علیہ السلام کے لیے کون سی آیت ہے، تو آپ کہیں سورہ نور کی، کیونکہ اہل بیت خود نور ہیں۔ آیت نمبر بھی 5 ہے، آیت نمبر بھی کیا ہے؟ 5 ہے، اس کا نمبر بھی آیت کا 55 ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بھی ایک اجاز دیکھ لیں کہ انما ولیکم اللہ ہوا ہے، اس کا بھی شمارہ 5 ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ 3-5 ہے۔ کتنے ہیں؟ 5واں سورہ ہے المائدہ اور 55 نمبر آیت ہے۔ جب 3-5 جمع ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ 15۔ 14 معصومین ہے کہ خدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کل عرض کیا تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ اللہ نے معجزہ بنایا ہے، اور معجزہ صرف عربی دانوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ ایک مثال آپ سنتے ہیں کہ مثلا سورہ مبارکہ الکوثر کو لٹکا دیا گیا مثلا کعبے کی دیوار پہ، تو پھر لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم عاجز ہیں، جو شاعر تھی انہوں نے کہا یہ نثر ہے، کوئی نثر دیکھ کے کہتا ہے یہ شعر ہے، انہوں نے کہا یہ اس طرح کا کلام ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، یہ بس انسانیت سے باہر ہے، اس وسعت انسانیت سے باہر ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے۔ ہم اس عنوان سے تو معجزہ سنتے ہیں، لیکن اصل میں قرآن کا تمام، مثلا ایک بندہ ایک ذوق رکھتا ہے، ایک شوق رکھتا ہے، مثلا اپنا الگ صحیح اس کا شوق ہے، سائنس کا شوق ہے اس کو، اور مثلا کسی علوم میں، کسی فنون میں، تصویر بنانے میں، ساری چیزوں میں قرآن ہر کسی کے لیے معجزہ فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی مثلا ریاضی دان ہے اور وہ قرآن کے عدد کو جمع کر کے، میں نے ایک تحقیق پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، کیونکہ مجلس میں وہ بیان ہو نہیں سکتی کیونکہ بہت زیادہ اس کی تفصیلات ہیں، تو اس تمام ریاضی کے قواعد جو ہیں، تمام کے تمام جیومیٹری کے جو ہے وہ قواعد جو ہیں، اسی طرح الجبرے کے تمام قواعد، سائنس کی تمام بنیادیں سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ اور قرآن میں صرف جسٹ انفارمیشن کے طور پہ موجود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے انفارمیشن، ایک یہاں میں تھوڑا سا رک کے آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معلومات۔ علم اور معلومات، ہمارے ملک میں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں معلومات دی جاتی ہے، علم نہیں دیا جاتا۔ علم کیا ہے کہ علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے وہ شے کو ایجاد کرتا ہے۔ شے کو کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ علم معمولی علم ہو، ظاہری علم ہو، مادے کے متعلق علم ہو، چاہے وہ عالم ملکوت کا علم ہو، چاہے وہ اس عالم کا علم ہو۔ اگر دنیا کا علم ہو تو ایجادات مادی اور ترقی کرتا ہے، مادی ترقی دیتا ہے، اور اگر وہ عالم معنویت کا علم ہو، علم من الکتاب ہو، تو تخت بلقیس آ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تخت بلقیس آ جاتا ہے۔ لہذا علم ایجاد کرتا ہے،
علم میں طاقت موجود ہے۔ ہاں معلومات جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ جسٹ اس کی ایک فہم میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں معلومات پڑھائی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یہ جسٹ ایک تاریخ کی کچھ معلومات ہے، یا کچھ اس کو پرنسپلز دیے بھی جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں رٹ لو، اس کو رٹ لو، الجبرے کے جو ہے قوانین اس کو رٹ لو، نومیریکلز جو ہے وہ اس کو رٹ لو، رٹ کے جا کے امتحان میں لکھ لینا، بس تمہیں پاس ہونا ہے اور نوکری کرنی ہے۔ یعنی ہمارا ذہن کیا بنایا جاتا ہے، تم نے پاس ہونا ہے اور نوکری کرنی ہے، وہاں تم نے جاب کرنی ہے، تمہیں جاب مل جائے۔ لہذا عزیزان محترم، اسی لیے ہاں اللہ نے کیونکہ ہر قوم میں کچھ ہیرے رکھے ہوتے ہیں، ہر قوم کو جو ہے محروم تو نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی لوگوں میں سے وہ جو ہے خوشبو علم کو سونگھ لیتے ہیں اور معلومات کو چھوڑ کے ایجادات کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایجاد، اس لیے میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ معلومات تک نہ رکنا، کیونکہ اہل بیت رحمۃ السلام کا جو شاہکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم کے مالک تھے، خالی معلومات کے مالک نہیں تھے۔ میں علم اہل بیت رحمۃ السلام کے متعلق حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی۔ توجہ رکھیے گا، ایسا فرمان کسی اور شخص کی جرأت نہیں کہ وہ سوچ بھی سکے، بولنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی سکے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہر لحاظ سے طاقت پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ مثلا اگر وہ الفاظ بیان کریں عربی زبان کے تو وہ الفاظ چنتے ہیں کہ جو الفاظ کسی بھی زمانے میں تھیوری کو یا پریکٹیکل کو ناقص نہیں قرار دیتے۔ یہ یاد رکھیں، بعض الفاظ بعض جگہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا کلام یہ ہے، کمال یہ ہے کہ وہ جو الفاظ بولیں وہ کوئی چن نہیں سکتا اس طرح کے۔ 2 جملوں کی حدیث ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، 2 جملوں کی حدیث ہے، لمبی نہیں ہے، لیکن پورا سمندر اس میں موجود ہے۔ حدیث یہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کو روایت کر رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہاں ایک کلیہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک کلیہ، ایک پرنسپل ہے حدیث میں، تشیع میں، کہ تمام ائمہ کی جو احادیث ہیں، اقوال ہیں، ان کو سب سے پہلے تو ہم حدیث کہتے ہیں، یعنی قول خالی نہیں کہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی بھی معصوم کی حدیث کسی بھی معصوم کے نام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو یاد نہیں ہے، یا مثلا آپ کو یاد نہیں یہ فرمان کس امام کا ہے، پڑھا ہوا ہے آپ نے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہے امام کا، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت خود فرماتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جو بھی قول تمہارے پاس، کوئی بھی جملہ تمہارے پاس ہماری نسبت سے پہنچے اور تصدیق ہو جائے تو تم ضروری نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک ایک نام ضرور، ہاں ادب یہ ہے کہ جس معصوم نے اس کو بیان کیا ہو اگر وہ نام لیں تو زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بعض اوقات ہمیں موقع ملتا ہے تقاریر کرنے کا غیروں میں، یعنی کہ جیسے میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو میں نے کبھی بھی حدیث جو ہے رسول اللہ کے بغیر نہیں کہی۔ اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ نے بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو تقاریر کرنی ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے نام سے جو ہے وہ بیان کریں، تو اس کا طریقہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا کہیں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس طرح آپ نے بیان کرنا ہے تاکہ اس کے دل میں جو ہلکا پن آ جائے گا،
وہ چلا جائے اس میں سے. ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ ان کا امام ہے، ان کی حدیث ہے، ان کی بات ہے. نہیں، رسول اللہ کی جب بات آ جائے گی تو اس کے ذہن سے یہ ہٹ جائے گا. یہ طریقہ میری بیٹیاں بھی ذہن میں، کیونکہ اکثر تقاریر کرنی پڑتی ہے بعض مختلف جگہوں پہ، تو طریقہ غیروں میں خاص طور پر جب آپ یہ کریں تو کیا کریں کہ میرے مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا. اور جب مولا علی کا بھی بتائیں تو ضرور یہ کہیں، کیونکہ مولا علی کے نام سے کچھ دل ایسے ہیں کہ جن میں ابھی بھی مرض موجود ہے، بلکہ زیادہ دل ہے مرض اللہ، ان کے دلوں میں مرض موجود، وزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض جو ہے نفاق کی وہ بڑھ بھی. جب وجہ کیا ہوتی ہے، مشکل پیش کیا آتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو دھیان سے نہیں پھر سنتے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ نہج البلاغہ میں یہ فرمایا، تو اس وقت کہتے ہیں ان کے مولا ہے، ان کی حدیث ہے، ان کی کتاب ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو اسی وقت وہ اپنے کانوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے. لہذا اس کے کانوں کو ہم نے بند نہیں ہونے دینا. اس کا طریقہ کیا ہے کھولنے کا؟ اس کو کہنا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رسول سے یہ سنا. یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے. حدیث کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کل کائنات کا علم یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کل جانتا ہو. میں نہیں یہ کہہ سکتا، کوئی ایرا غیرہ یہ نہیں کہہ سکتا. جب کل کہا کل کائنات تو یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جو کل کائنات کو جانتا ہو، وگرنہ درست نہیں ہے کہنا. یہ کہا کل کائنات کا علم 4 لفظوں میں ہے. یہ کمال ہے اہل بیت کہ کل کائنات کا علم کتنے لفظوں میں ہے؟ 4 لفظوں میں ہے. مولا فرمائیے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنی اللہ کی معرفت ہے. سب سے پہلے معرفت اللہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ معرفت اللہ. دوسرا لفظ ہے معرفت النفس، اپنے بارے میں اپنی پہچان. تیسرا ہے اپنی ذمہ داری کی پہچان، اور چوتھا ہے اپنے دشمن کی پہچان. 4 ہو گئے. پہلا اپنے خالق کی پہچان، دوسرا اپنی پہچان، تیسرا اپنی ذمہ داری کی پہچان، اور چوتھا دشمن کی پہچان. تمام دنیا کی تمام اشیاء اس 4 بنیادوں پہ بنی ہوئی ہے. آپ اپنا موبائل کھولیں، آف کر کے آن کریں، اپنا لیپ ٹاپ آن کریں، اپنی ٹیبلٹ آن کریں، کوئی ٹی وی آن کریں، کوئی ڈیوائس آن کریں، تو یہ 4 چیزیں اس میں موجود ہیں. کیسے؟ جب آپ ڈیوائس آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خالق کے بارے میں بتاتا ہے. کمپنی کا نام سیمسنگ ہے، آئی فون ہے، ایل جی ہے، کون سا ہے، شروع میں ہی وہ آتا ہے، بالکل شروع میں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کون سا فون ہے، آئی 5 ہے، آئی 6 ہے، 9 ہے. مجھے تو نام بھی زیادہ نہیں آتے، تو جوانوں کا ذوق ہے یہ. تو اب یہ دیکھیں وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے. پہلے خالق کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں، پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے میں کون سا کمپیوٹر ہوں، میں 3rd جنریشن ہوں، 4th جنریشن ہوں. تو اپنے بارے میں بتاتا ہے. اس کے بعد وہ مینیو کھل جاتا ہے، جو صفحہ کھل جاتا ہے جس میں سارے لکھے رہتے ہیں، آئیکنز بنے ہوتے ہیں. وہ بتاتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے، میں تیرے لیے واٹس ایپ چلا سکتا ہوں، میں تیرے کال کروا سکتا ہوں. یا ذمہ داری بتاتا ہے اپنی. اور ذمہ داری کے بعد ایک اینٹی وائرس اس میں انسٹال ہوا ہوتا ہے کہ جو ایک آواز آتی ہے بڑی خطرناک سی، تو آپ کہتے ہیں یہ کیا آواز آئی ہے؟ کہا دشمن آیا تھا، اس کو مار دیا اس نے. یہ دشمن کی پہچان. لہذا یہ جتنی ڈیوائسز، جتنا کام کمپیوٹر کو، جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سمجھ لیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آئی ٹی کیسے وجود میں آیا. کمپیوٹر یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس حدیث کی بنیاد ہے.
آئی ٹی کی بنیاد یہ حدیث ہے کہ آئی ٹی کے تمام شعبے جو ہیں آپ پڑھیں گے تو اس میں جو پروگرامنگ جو مجھ سے ماہر موجود ہیں، میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ جو ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کا سب آئمہ کے علم سے ہے۔ تمام چیزوں میں یہ کہا کہ اپنے خالق کی معرفت، اپنی معرفت، اپنی ذمہ داری کی معرفت اور اپنے دشمن کی معرفت۔ آپ نے یاد کر لیا الحمدللہ۔ ہم جو دنیا میں مشکل میں پڑھتے ہیں وہ اسی لیے کہ ان بنیادی اصولوں کا ایک گراف ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ایک گراف ہے، یعنی ایک گراف بنائیں گے جیسے میچ میں آپ دیکھتے ہیں وہ گراف بناتے ہیں، ریاضی میں گراف بناتے ہیں، گراف بناتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کتنی ہے، اپنی معرفت کتنی ہے، اپنے ذمہ داری کی معرفت کیا ہے، اس کے بعد اپنے دشمن کی معرفت کیا ہے، اس کے بعد اسی گراف پہ زندگی تشکیل پاتی ہے۔ انسان کب ذلیل ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔ کب رسوا ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جوگا نہیں سی جو کر بیٹھا ہے، مراد ہے اپنی اسے پہچان نہیں تھی، اپنے آپ کو جانتا نہیں تھا، کبھی خدا کے مقام پہ پہنچنا شروع کیا، کبھی اہل بیت کے مقام پہ پہنچنا شروع کیا تو وہاں سے ذلیل ہو کے گرا، سمجھ گئے یا نہیں؟ اور کبھی جو ہے وہ جو ویلیو تھی اس کی کہ یہ اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، ڈاؤن جا کے کام کیا تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے کام کیا کر رہا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں وہ ڈاؤن اور اپ میں دونوں صورتوں میں ذلیل ہوا۔ اگر اپنے سے بڑھ کے کام کرے گا تو مشکلات میں پڑ جائے گا، اور اپنے سے کم کام کرے گا تو ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے چل کے آنا، کیونکہ تم اگر ہمارے پیچھے پیچھے چلو گے تو ہم تمہیں ایسے راستے میں نہیں لے کے جائیں گے کہ جو راستہ تم آگے بڑھ گے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ان سے آگے بھی نہ بڑھنا، ان سے پیچھے بھی نہ رہنا۔ یعنی ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو بھولنا نہ، ان کو سکھانا نہ، ان سے سیکھنا، ان کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے۔ ملتیں امتیں آ کے کہیں گی کہ حکمران تو تھے لیکن ولی علی خلیفہ بالفرض علی ہی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا انداز پتہ چلا کہ انسان خود کو سنبھالتا ہے۔ اسی طرح اگر اپنے خالق کی معرفت نہ ہو تو وہ اپنے آپ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں، مولا نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیونکہ خود کو پہچانے گا تو رب کو پہچانے گا، یعنی اپنے بدن میں اپنی روح میں جب غور و فکر کرے گا تو اسے یہ نظر آئے گا ایک طرف کمال ہی کمال ہے، ایک طرف علو ہی علو ہے، ایک طرف بلندی ہی بلندی ہے، صلاحیت ہی صلاحیت ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں وہ بھی پورا نہیں ہوتا، کہتا ہے نقص ہی نقص ہے، خالق کوئی اور ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی میں نے کچھ ارادہ کیا، اللہ نے کچھ چاہا۔ ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ ہم نے صبح اٹھ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، مست کرنا ہے، سارا کچھ تیار کر کے سوتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے یا ہمیں کام پیش آ جاتا ہے تو یہ ہمارا ارادہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور بعد میں ہم کہتے ہیں اکثر کہ یار یہ اگر ویسے اچھا ہی ہوا ہے کہ اس وقت یہ کام یہ پتہ یہ چلا کہ وہ جانتا ہے۔ لہذا اسی طرح اپنی ذمہ داری کی معرفت۔ اس وقت ہم شدید مشکل میں جو پڑے ہوئے ہیں
وہ اس لیے پاکستانی قوم کو بڑی یہ عادت ہے کہ اپنی ذمہ داری سے نکل کے نا دوسروں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں. یعنی گھروں میں جو جھگڑے ہیں، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، ان کے آرام اور سکون کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کے کام میں انٹرپٹ کریں گے، مداخلت کریں گے بیجا، جو کہ آپ کا کام نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، بلند آواز میں ضرور پڑھیں ایمان کی ذات، اللہم صلی علی محمد، جس کام سے تمہارا واسطہ نہیں ہے نا اس میں حصہ نہ لینا، نہیں تو ذلیل ہو جاؤ گے. سمجھ نہیں لینا. جس کام میں تمہارا نالج نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس میں مت جانا. مثلا روڈ پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ جمع 1122 کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے نا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مثلا طبیب نہیں ہوں جو انجریز کو مثلا کہ فرسٹ ایڈ دینے والا میں نہیں ہوں. اب میں اتر کے آگے چل رہا ہوں اور میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی، بندہ ایکسپائر ہو گیا تو میرے ذمہ قتل لگ جائے گا. ہاں فرمایا کہ یہ پاکستانی قوم کو بڑی عادت ہے کہ ہر بندے کے ہر کام، یعنی سب سے زیادہ نسخے پاکستان سے آپ مل رہے ہیں. اور بابا تمہارا کام نہیں ہے دوائی، اوکے میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، ڈاکٹر کو چھوڑو. سمجھ گئے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں سخت پریشان ہوں گے تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اس کی جو ہے تحلیل کریں، ہم کتنے زیادہ پرسنٹ کام جو ہماری نہ ذمہ داری ہے، نہ ہمارا وظیفہ ہے، اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے، وہ انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اتنا ان بیلنس معاشرہ ہو گیا ہے. نہ بچیوں کی شادی ہو پا رہی ہے، نہ مثلا کوئی بہترین کام ہو پا رہے ہیں، نہ معاملات جو ہے صحیح ہو پا رہے ہیں، اور ہر انسان مجبور بن کے جو ہے لگا پھر رہا ہے، اور مجبوری کی وجہ سے حرام کے راستے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. مثلا کہا کہ تم زندگی سادہ گزارو، سادگی سے یہ بھی مراد نہیں فقیری کی زندگی گزارو نا، کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فقیری کی اہل بیت نہیں. اب اہل بیت نہیں فرمایا کہ تم برا لباس پہنو کہ تم ذلت کے میں چلے جاؤ یا تمہاری کوئی عزت نہ کرے، نہیں، لباس اچھا پہنو، لیکن یہ یاد رکھو کہ کہاں کون سا لباس پہننا ہے. لہذا عزیزان محترم، میں زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا. اس کو اگر آپ نے مینیج کر لیا کہ آپ جب بھی کوئی کام ہو، بات ہو، تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا کام ہے اس میں. اگر جواب آئے نہیں تیرا کوئی کام نہیں تو چپ کر کے ادھر سے رخصت ہو جائے. میری مائیں بہنیں ہیں، ایک دوسرے کے معاملات گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو وائلیشن آتی ہے، پھر کہتی ہیں میں تویز لے آؤں، اور کوئی دوسری کہتی ہے انہیں مینو تویز پائے ہیں یا انہیں میرے بیٹے کو ڈالنی ہے. یہ سب کہانیاں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کہانیاں ہیں. غلطیاں اپنی ہوتی ہیں، انٹرپٹ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، خرابیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، دکھاوے دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں، شومنٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ریاکاریاں ہم کرتے ہیں، مگر شہرت پسندی ہم میں موجود ہوتی ہے. اس کو دکھانے کے چکر میں، اس طرح کے معاملات کے چکر میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے سڑتے جادو کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جادو نہیں ہوتا ہے ایسے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس دل میں محبت علی ہو اس کو شیطان نہیں اپنے قبضے میں کر سکتا. یہ یاد رکھ لیے گا، طاقت ہے علی کے نام میں. ہم نے کوئی ایسے لفظی محبت نہیں کی ہوئی ہمارے دل میں، جس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی ذکر مصائب آئے گا، آپ کے بغیر سوچے ہوئے بھی آنسو بہیں گے. یہ دلیل ہے کہ آپ کا دل پاکیزہ ہے. یا آپ کا دل پاکیزہ ہے. اس میں آپ جو ہے کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ مثلا جادو ہو جاتا ہے. میری ماں بہنیں بڑے پیسے ضائع کرتی ہیں، پھر چوری چوری گھر سے شوہر کی بغیر اجازت کے وہ ایک دوسری کو لے جاتی ہے، نہیں میں تینوں فلانے پیر کو لے جاؤں، تینوں تویز لے دیں، فلاں کر دیں. میں اس لیے پنجابی میں بول رہا ہوں، ایکسنٹ بھی یہی ہوتا ہے. تو
میں دست بستہ کہتا ہوں اور عمل بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ عمل کر لیجیے گا، کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جس کے گھر میں مفاتیح الجنان ہونا اور قرآن ہو، قرآن رہنمائی کے لیے، مفاتیح الجنان پاور کے لیے۔ جیسے گاڑی چلتی ہے نا، گاڑی کو فیول چاہیے ہوتا ہے حرکت کرنے کے لیے، اور دوسرا کیا چاہیے اسے؟ رہنمائی چاہیے، لائٹس۔ ایسا ہی ہے، لائٹ جو ہے بعض سورج صبح سورج کے سے میسر آ جاتی ہے اور رات کو اس کی لائٹ موجود ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لائٹس ہیں ہماری، جو ہماری رہنمائی ہے وہ قرآن ہے، اور ہمارا جو فیول ہے جو آگے بڑھنے کے لیے وہ اہل بیت کی دعائیں اور اہل بیت کی زیارتیں ہیں۔ اہل بیت کی دعائیں اور اہل بیت کی بتائی ہوئی زیارتیں ہیں۔ مفاتیح الجنان کو نہیں بھولنا، نہیں چھوڑنا۔ یہ دو کتابیں، قرآن تو ماشاءاللہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو سر پہ آتا ہے، تو پھر وہ بعد میں اللہ نہ کرے کہ شاید اس کو اگلے رخصت کرنے کے لیے ہی اس کو کھولا جائے، مثلا اکثر ہم کھولتے نہیں، طاقچے میں ذرا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، نہیں، اس کو بھی کھولیں اور طاقت لینے کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہنمائی کے بعد آگے چلنے کے لیے۔ اگر لائٹیں موجود ہو، گاڑی میں فیول نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں چلاؤ اس کو، میں کہوں گا لائٹیں تو جل رہی ہیں، آپ کہیں بیٹری پہ لائٹیں چل رہی ہیں، فیول کوئی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھے گی۔ آگے بڑھنے کے لیے معرفت اہل بیت، زیارات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کبھی کوئی مشکل آئے، مفاتیح الجنان کتاب کھول لیں، اس کے آخر میں تعویذ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تعویذ سے ہی تسلی ہوتی ہے تو اس کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کیا کریں؟ پڑھ لیں اور یقین مانیں، صدق کے نیت سے 2 رکعت نماز جو ہے زیارت کی، حاجت کی پڑھ کے اس کو ایک مرتبہ یہ کہیں کہ مولا میں ہوں گناہ گار، ہوں مشکل میں ادھر ادھر سے رجوع نہیں کرنا چاہتا، میں آپ ہی کے دروازے پہ ہوں، آپ کا دیا ہوا یہ حرز بھی سے کہتے ہیں، عربی میں حرز کہتے ہیں، حرز لکھ رہا ہوں، تعویذ لکھ رہا ہوں، یا یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یا یہ زیارت پڑھ رہا ہوں، آپ کو سلام دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری مشکل کیا ہے، یہ حل کر دیجیے، حل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے، آپ مشکل حل ہو جائے گی۔ کسی ہے فضول لوگوں کے، ان کو تو خود پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں اب کیا حالات ہیں، میڈیا پہ ڈسکلوز بھی ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا۔ یہ اتنا میں نے کافی بول دیا ہے۔ اپنی ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا جا کے مفاتیح الجنان کی، آج ہی کا ہوم ورک ہے آپ کا، شب عاشور بھی ہے، آپ کو جو ہے عبادت میں یہ اللہ لمحے قرار دے گا، آپ صرف مفاتیح الجنان کی فہرست پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ فہرست پڑھ لیں۔ جب فہرست پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی عظمت کی باتیں ہیں، ہمیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ لکھی کس نے ہوئی ہے؟ شیخ عباس قمی نے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہوگا نام۔ اور شیخ عباس قمی کی قبر کہاں ہے؟ جب آپ امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوں تو دائیں جانب ان کی قبر ہے، یعنی مولا کے حرم میں بالکل داخل، بالکل زری کے قریب، یہیں جیسے یہ سامنے دیوار ہے، دیوار کے بلا تشبیہ دیوار کا فاصلہ جو ہے اتنے فاصلے میں قبر ہے۔ میں کچھ گزارشات آپ کی گوشگزار کرنا چاہ رہا تھا قبلہ کی تقریر کے دوران کہ اس عزا خانہ بیت السادات کو آباد ہوئے تقریباً 52 سال ہو گئے ہیں، جس میں بہترین سے بہترین علماء کرام، ساکرین الزام، سوز خان، منقبت نواز، منقبت خان، شاعر، ادیب، بہت سے لوگ اس بارگاہ میں سے گزرے ہیں، اور ان کی کچھ جو بیت السادات، عزا خانہ بیت السادات کے بانیان ہیں، ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں۔ کم از کم دوسری نسل اس وقت اس عمل میں شامل ہے۔ اس عزا خانے میں ہمارے سالانہ جو اشرف محرم الحرام کے سلسلہ میں کچھ لوگ علماء کرام، جن میں علامہ سید محمد جعفر زیدی صاحب، حافظ تصدق صاحب، قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب،
سید کمال حیدر رضوی صاحب، سید عالم سیدی آف انڈیا، اور قبلہ سید قبلہ امجد علی عابدی صاحب، قبلہ حسن رضا قمی صاحب، اور سید مبشر حسین رضا نقوی صاحب۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2023 اور 2024 اس کی میں اشرف محرم علام کی جو 10 نشستیں ہیں ان سے ہمیں علم کی بہترین سیرابی جو قبلہ ڈاکٹر پروفیسر امجد علی جعفری صاحب ہمیں عطا کر رہے ہیں، ان کا بھی ہم بہت زیادہ ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور دیکھیں اللہ کی معرفت محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہے، اور محمد و آل محمد کی معرفت جو ہے یہ ہمارے عظیم علماء کرام جو ہیں جیسے درس دے رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زیادہ افراد ہو، جن کے مقدر میں درس لینا ہوتا ہے، بی بی کی مہر ہوتی ہے، بی بی کا پیغام ہوتا ہے، وہ عزا خانے میں آ جاتے ہیں۔ میں روز کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ اشرف علماء رام ہے، بہت ضروری ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی تلافی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب آپ آتے ہیں تو بی بی آپ کو کس قدر دعائیں دیتی ہیں، مجھ جیسے گناہ گار سے تو کہہ دیتے ہیں دعا کریں، آپ ایسا عمل کریں کہ جناب سیدہ آپ کو خود دعا دیں، آپ ایسے عمل کریں۔ قبلہ کا بھی عنوان کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ پیغام کربلا پیغام مہدویت ہے، یعنی یہ ہمارے سرکار حجت قائم جو تشریف لائیں گے، جن کے لیے ہم منتظر ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کے اقوال جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ کا، قبلہ نے اس سال اور پچھلے سال جو ہمیں علم دیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ ان کی محنت پر، ان کی محبت پر، ان کی شفقت پر ہم سرخم تسلیم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں تمام اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں، ماؤں اور یہ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عزا خانہ بیت السادات میں آ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا، عزاداری میں شامل ہوئے۔ ہم ان کے قدموں کے نشان چومنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ کل مجلس شام غریبہ جو ہے وہ ٹھیک 7:15 کے قریب شروع ہو جائے گی، بعد از مغرب جسے کہہ لیں آپ، بعد از مغرب شروع ہوگی، اور قبلہ تقریباً 7:45 بجے کے قریب مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں تھکے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، دن کو بھی تھکتے ہیں، رات کو بھی تھکے ہوئے۔ محمد والے محمد کا یہ معجزہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ سے شرکت کی پرزور اپیل ہے کہ عزا خانے میں کل شام غریبہ جو نتیجہ ہے آپ کی عبادت کا اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا اور دعا کیجیے گا۔ بآواز بلند صلوات اللہ۔ اپنی اور حضرت حجت کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں ضرور پڑھیں اہل بیت کی۔ بس آخری جملے ہیں گفتگو کے کہ چوتھی معرفت اپنے دشمن کی معرفت ہے، یہ بہت ضروری ہے ذمہ داری کے بعد، کیونکہ دشمن ہے جو آپ کو آپ کی ذمہ داری سے ہٹا دیتا ہے، دشمن ہے جو آپ کو اپنے کام میں لگا دیتا ہے۔ ہم دشمن کا جب لفظ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کوئی جو ہے وہ تلوار لے کے یا تیر لے کے یا گن لے کے سامنے کھڑا ہے، نہیں، وہ دور بدل گیا ہے۔ اب دشمن جو ہے آپ کے عقیدے چھینتا ہے، دشمن جو ہے آپ کا عمل چھینتا ہے، دشمن آپ کی طہارت چھینتا ہے۔ اگر دشمن کو خوب پڑھنا ہو تو قرآن کریم میں شیطان کو پڑھنا ہے، قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں پڑھ لیں، کیونکہ اللہ فرما رہا لی ولکم عدو، کہ یہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، اور باقیوں کو بعد میں اللہ نے کہا ہے کہ فلاں دشمن ہے، بعد میں کہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی دشمنی ہوگی شیطان جو ہے سرے فہرست ہوگا۔
تو ایک بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ معرفت خدا تو کہا آپ نے، معرفت خالق تو کہا ہے آپ نے، تو آپ نے اہل بیت کا نام کیوں نہیں لیا؟ امام نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ حدیث میں آپ نے کہا کہ اللہ کی معرفت، اپنی معرفت اور بڑی ذمہ داری کی معرفت، اپنے دشمن کی، تو اہل بیت کی معرفت کہاں گئی؟ تو معصوم مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں معرفتی معرفت اللہ، ہم اہل بیت کی معرفت جو ہے اللہ کی معرفت ہے۔ یا علی علی یا علی اللہ کی جو حدیث ہے جی، نعرہ حیدری کے بارے میں، ہم ایران میں رہا کرتے تھے ام المقدس میں، تو ایرانی کہتے تھے یہ نعرہ حیدری ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایرانی آپ کو پتہ شیعہ ہیں، جدی پشتی کافی عرصے سے شیعہ ہیں اور کثیر تعداد میں شیعہ ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ نعرہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس طریقے سے جیسے پاکستانی لگاتے ہیں، اور بلکہ ہمیں بلا کے مجالس میں بلاتے تھے اپنے گھروں میں، جیسے ہم پرسہ دیتے ہیں تو باقاعدہ پاکستانیوں کو وہ، ہم جب ادھر تھے تو ماتمداری کے لیے وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ نعرہ ضرور سناؤ ہمیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ نعرہ عام نعرہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے اور رسول فرما رہا ہے یہ ذکر عبادت ہے۔ یا اور ایسی عبادت ہے کہ جو دو کام کرتی ہے، مومن کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، منافق کے دل کو جلا دیتی ہے۔ مومن کے آپ نماز پڑھیں، منافق کو کوئی نہیں گزرے گی، وہ خود بھی پڑھے گا ساتھ، رسول کے پیچھے پڑھتے رہے، کیا خیال ہے؟ لیکن منافق کو مشکل کب پیش آتی تھی کہ جب من کن تو مولا ہو فہاد علی و مولا ہو، کیونکہ جابر کی روایت موجود ہے صحیح مسلم میں، نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہمیں منافقوں نمازوں روزوں سے پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں توحید کی بحث سے منافق کا پتہ نہیں چلتا تھا، جب بھی علی کا ذکر ہوتا تھا تو منافق عیاں ہو جاتا تھا۔ اور اس کا ایک ثمرہ بھی بیان کر دوں کہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ غیر معصوم ہے، کہیں نہ کہیں وائرس نفاق کا ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ نفاق کی بڑی قسمیں ہیں، لہذا یہ علی کا ذکر، یہ نعرہ حیدری اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر نفاق آنا شروع ہو جائے تو یہ نفاق کو پیچھے پھینک کے کہتا ہے یہ رجس ہے، علی کا نام پاک ہے، یہاں نفاق نہیں آ سکتا، یہاں نفاق نہیں آ سکتا۔ جب نفاق نہیں ہے، رجس نہیں ہے، تو پاکیزگی اور طہارت ہے۔ جب پاکیزگی اور طہارت ہے تو اللہ نے پاکیزگی اور طہارت کو شرط قرار دیا ہے عبادت کے لیے، تو اس سے آگے پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نام علی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ پرجوش انداز میں جب آپ نام علی لیتے ہیں، جتنے جوش سے آپ لیتے ہیں، جتنی محبت سے لیتے ہیں، جتنے عشق و الفت سے آپ نام لیتے ہیں، اتنی ہی جسمانی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یا علی، اور پھر آخری جملہ لے لیں کہ جنت کے دروازے پہ، جنت کے دروازے پہ جو اعلان، جو مثلا بیل آج کی صورتوں میں گھنٹی جو لگی ہوئی ہے کہ جب بھی جنت کا دروازہ کھلے گا اس میں یا علی یا علی یا علی کی صدا آتی ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اول ذکر، اور اس کے بعد یہ بھی ہے رسول اللہ کا قول ہے کہ مجھے ذکر علی سے سکون ملتا ہے، قلب مصطفیٰ کو ذکر علی سے سکون ملتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ذکر علی کرتا تھا تو اسی وقت رسول اللہ مسکرانا شروع کر دیتے تھے۔
اور جب بھی تو علی کے بارے میں تھوڑی سی دل میں رکھتا تھا رسول اللہ کے چہرہ غضبناک ہو جاتا تھا، یہاں تک ہوا کہ کسی نے بغض کیا علی سے تو اس وقت رسول اللہ کو کئی مرتبہ سلام کیا، رسول نے اپنا منہ موڑ دیا، جواب بھی نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ جواب دینا تو آپ کی شریعت سے ہی واجب ہے، کہا اسے کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے آئے۔ اسے کہو دوبارہ کلمہ پڑھ کے آئے، توبہ کرے، کیونکہ علی کا بغض اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ غیر مسلم کے سلام کا جواب دیا نہیں جاتا۔ لہذا اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی ویلیوز کو سمجھیں، اپنی قدر کو سمجھیں۔ میری بیٹیاں خاص طور پر اپنی قدر کو سمجھیں کہ اب کنیزان زہرا ہے، کنیزان امام زمانہ ہے، امام زمانہ کی خدمت میں آپ حاضر ہیں۔ امام اس خاتون کو، اس ماں کو سلام کرتے ہیں کہ جن کا بیٹا صف عذاب آ جاتا ہے اور جن کا بیٹا نماز شب ادا کرتا ہے، حضرت حجت کی ظہور کی دعائیں کرتا ہے۔ نماز شب ضرور پڑھا کریں۔ میں آپ کو تبلیغ نہیں کر رہا، میں آپ کو عشق کی وادی آپ کے لیے کھول رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز شب جب آپ پڑھیں گے، بے شک آپ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، ضروری نہیں آپ 3 بجے رات کو اٹھیں۔ عشاء کے بعد اس کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ 12 بجے رات یعنی نصف شب کے بعد اس کا بہتر ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور افضل ترین ٹائم اس کا نماز فجر سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس وقت پڑھ لیں، پڑھیں ضرور، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ 11 رکعتیں ہیں، نماز عشق ہے۔ خدا کی قسم جب 40 دن پورے ہوں گے تو ایسی طاقت آپ میں آ جائے گی کہ آپ سوئے بھی ہوں گے تو جس نے نماز کو پہنچانا ہوتا ہے آگے اس بارگاہ میں، وہ آ کے اٹھا کے کہے گا اٹھو میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ضرور اس لذت کو لیجئے گا۔ اس دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزو، آج میں اس شہید کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یہ جملے نہیں ہیں صرف، عزادارو، تذکرہ کرنا چاہتا ہوں حسین کے اس بیٹے کا کہ جو صورت و شکل کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی رسول اللہ جیسا تھا، شبیہ رسول تھا۔ عزادارو، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لوگ ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا رو رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں کاش تمہارا کوئی بیٹا ہو، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی لگ جائے تو پھر راتوں کو نیند نہیں آتی، تم ہسپتالوں میں تڑپتے رہتے ہو۔ لیکن حسین جیسا تو بیٹا بھی کائنات میں کسی کا نہیں تھا، حسین جیسا بیٹا تو کسی کا تھا ہی نہیں۔ عزاداروں، آہستہ آہستہ ان جملوں کو ادا کروں گا۔ میں روز کہا کرتا ہوں کہ کربلا کی پاکیزہ ماؤں کی وجہ سے بپا ہوئی تھی۔ اگر یہ مائیں عظمت والی نہ ہوتی تو کربلا میں ایسے پھول نہ کھلتے۔ عزاداروں، یہی کمال ایک ام لیلہ کا ہے۔ ام لیلہ کی بڑی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کہ علی اکبر دنیا میں آئے ہیں۔ عزاداروں، حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ چند واقعات ملتے ہیں کہ جس دن علی اکبر دنیا میں آئے ہیں نا، تو اس دن سب مولا کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ جو بھی مبارکباد دیتا تھا مولا اس کو کوئی ہدیہ دیتے تھے، کوئی تحفہ دیتے تھے، کوئی تحفہ اٹھا کے دیتے تھے۔ صبح سے شام تک
بہت سارے لوگ جو ہے علی اکبر کو دیکھنے بھی آئے، مبارکباد بھی دینے آئے، حسین ان کو تحفہ دیتے تھے۔ جب شام ہو گئی، شام گزر گئی، رات ہونے لگی، تو اس وقت زینب عالیہ تشریف لے آئے۔ روایت میں ہے صبح کے وقت مولا زینب عالیہ نہیں آئی ہیں مبارک کے لیے، رات کو آئی ہیں۔ ظاہراً امام کے پاس ہدیے ختم ہو گئے تھے، وہ تحفے ختم ہو گئے تھے۔ جب زینب عالیہ نے آ کے بھیا کو بیٹے کی جو ہے مبارک دی ہے، تو حسین نے علی اکبر کو تحفے کے طور پر دے دیا، علی اکبر کو دے دیا۔ علی اکبر کو کہا بہن یہ تو شبیہ زہرا ہے، یہ شبیہ رسول ہے، جو شبیہ زہرا ہے شبیہ رسول کو وہی پا لے گی۔ عزادارو میں نے بس کم کر دیا، مضمون کو مختصر کر دیا۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہوتا ہے، ام لیلہ روایت کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ علی اکبر کے جھولے پہ کوئی جھکتا ہے۔ جب میں آواز دے کے کہتی ہوں کون ہے آدھی رات کو، تو مولا کی آواز آتی ہے ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ کہا مولا آدھی رات ہے، آرام کیوں نہیں فرما رہے؟ کہا علی اکبر کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ حضرتاروں میں کہوں گا مولا اب تو فرما رہے ہیں نیند نہیں آتی۔ اللہ جانے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا جب اس بیٹے کے سینے میں بچی کا پھل دیکھا ہوگا۔ حضرتاروں ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں، مقتل کی کتابوں میں، کہ جب ان ظالموں نے حسین کا اور شہداء کا سر قلم کر دیا، قلم کرنے کے بعد انہوں نے نیزوں پہ بلند کیے سر، اور یہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک ان سروں کو نیزوں پہ بلند رکھتے تھے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی حسین کی چہرے پہ نظر کرتے تھے دو حالتیں ہمیں ملتی تھیں، یا تو حسین کی آنکھیں بند ہوتی تھی، حسین کی نوک نیزہ پہ آنکھیں بند ہوتی تھی۔ بند کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ زینب و کلثوم کے کھلے سر نظر آتے تھے، اس لیے حسین کی آنکھیں بند ہوتی تھی۔ ایک موقع یہ آیا کہ حسین جب آنکھ کھولتے تھے وہ کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کا جس نیزے پہ سر تھا وہاں پہ حسین کی ہمیشہ نظر رہتی تھی، وہاں نظر رہتی تھی۔ ہم نے بڑے دن دیکھا یہ حسین کی نظر علی اکبر سے ہٹتی نہیں ہے، تو ہم نے کہا زہرا کے لال کو اور تکلیف دے۔ ہم نے ایک دن یہ کیا، دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ نیزہ جہاں پہ علی اکبر کا سر تھا اس نیزے کو اور طرف لے گئے اور حسین کا نیزہ جو ہے الگ جگہ پہ رکھا۔ اللہ دہرو ایک مرتبہ حسین کا نیزہ زمین میں گھٹ گیا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ یہ ظالم امام سجاد کے پاس آتا ہے، تازیانے برساتا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے جرم کیا ہے، کیوں مارتا ہے؟ کہا تیرے بابا کے سر جس نیزے میں ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آواز آئی بیٹا سجاد میرے علی اکبر کو میری آنکھوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ میں کہوں گا مولا اللہ جانے کیسے برداشت کرتے ہوگے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اتنی محبت تھی حسین کو کہ کٹے ہوئے سر سے بھی اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں۔ عزادارو حسین نے اس بیٹے کو زینب عالیہ کو دیا، تربیت اور پالنا زینب عالیہ کے ذمہ لگا دیا۔ عزادارو وہ وقت آ گیا کہ جب یہ بیٹا موت کی اجازت مانگنے آیا۔ روایات میں موجود ہے کہ سب سے پہلی شہادت بنی ہاشم میں علی اکبر کی ہے، کیونکہ اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، اس کے بعد پہلے شہید جو مقتل میں لکھا ہے وہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر اجازت لینے آئے۔ ایک مرتبہ غریب کربلا نے بیٹے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا علی اکبر تو شبیہ رسول ہے، میں نے تو تجھے دعاؤں میں مانگا ہے، میں تو اپنے نانا کی جب بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں تیرا چہرہ
देख लेता हूँ, तू मौत की इजाजत लेने आया है। अज़ादारों, बूढ़े बाप पे ये वक्त बड़ा सख्त है, लेकिन कहा कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत है, लिहाजा अकबर तुझे अल्लाह पे कुर्बान करने के लिए हुसैन तैयार है। अज़ादारों, कहा एक दफ़ा खैमे में जाओ, जाके रुखसत होके आ जाओ। अज़ादारों, अली अकबर ख़याम में आए हैं। मैंने मुख्तसर कर दिया, सिर्फ एक रवायत पढ़ूंगा कि हमीद बिन मुस्लिम कहता है इमाम सज्जाद से कि मैं दूर खड़ा देख रहा था 10 मुहर्रम को कि आपके ख़याम का कभी पर्दा उठता था, कभी गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था। क्या वजह थी? कहा मेरा भैया अली अकबर रुखसती लेके अलविदा कर रहा था। जब भी अली अकबर निकलना चाहते थे, किसी की आवाज आती थी, अली अकबर रुक जा, तू शबीह रसूल है, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर जला जाएगा। अज़ादारों, एक मर्तबा अली अकबर निकले हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं अपनी रवायत में निकले हैं। जब निकले कि मैं दूर से देख रहा था, किसी शहीद को हुसैन ने ऐसे विदा नहीं कहा। अज़ादारों, क्या किया है हुसैन ने? हुसैन ने अली अकबर को अमामा पहनाया, इमामे के आधा तहतुल हनक लटका दिया। तहतुल हनक लटकाने के बाद अली अकबर के गिरेबान के जो है वो खोल दिए गिरेबान को। ये अरब में अलामत होती है कि इस पे थोड़ा रहम करना, इस पे रहम करना। तहतुल हनक से मुराद होती है कि ये मैयत को जो है वो तहतुल हनक जो है वो लगाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई हया करे, ये मौत के लिए तैयार है। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह गवाह रहना। मौला ने अपनी हालत क्या बनाई, अपनी दोनों आस्तीनों को चढ़ा लिया, अपने अमामे का तहतुल हनक लटका दिया। ये मुसीबत के वक्त लटकाया जाता है। कहा या अल्लाह गवाह रहना, मैं उस लाल को भेज रहा हूँ जो सूरत और सीरत के एतबार से तेरे रसूल की शबी है। ऐ अल्लाह, इस कौम अश्किया पे रहम ना करना, ये मेरे अली अकबर पे रहम नहीं कर रहे। अज़ादारों, हुसैन जब अली अकबर चले हैं, रवायत में मौजूद है 3 मरतबा हुसैन ने रोका अली अकबर को। 3 मरतबा जब रोका है, और एक दफा अली अकबर ने कहा बाबा क्यों बार बार रोक रहे हैं? कहा अली अकबर, ऐ काश तेरे जैसा कोई बेटा होता, वो मौत की तरफ जा रहा होता, मैं तुझसे सवाल करता कि किस तरह वो जा रहा है। एक काम करो अली अकबर, रुख घोड़े का रखो करबला के मैदान की तरफ, और चेहरा मेरी तरफ रखो, मैं तेरी ज़ियारत करके अपने नाना की ज़ियारत करता रहूँगा। अज़ादारों, अली अकबर गए हैं, जंग की, इतना जिहाद किया। अज़ादारों, पहले मैमना पे हमला किया, फिर मैसरा पे हमला किया, फिर कल्ब लश्कर पे हमला किया। जो लश्कर जब इधर उधर हो गया, जब लश्कर जो है भागने लगा, भाग गया, तो अहले बैत की सीरत होती थी, मौला अली की भी, के किसी के पीछे भागते नहीं थे। अज़ादारों, वापस आते हैं अली अकबर बाबा के पास, वापस आके खड़े होते हैं, सर झुका के कहते हैं बाबा मेरी जंग पसंद आई है? कहा अली अकबर बहुत खूबसूरत जंग की है तूने, अपने जद अमीरुल मोमिनीन अली के जौहर को दिखा दिया है। अज़ादारों, ये कहना था कि बाबा एक सवाल है मेरा, मैं कहूँगा आलम गुरबत में जवान बेटा बूढ़े बाप से सवाल कर रहा हो। वो सवाल था एक बूंद पानी का। बाबा अगर एक बूंद पानी मिल जाए मैं नक्शा बदल दूंगा जंग का। अज़ादारों, मौला ने कहा बेटा आलम गुरबत है, अपनी अंगूठी उतारी मौला ने, रवायत में है कि अली अकबर की जुबान पे रख दी।
زبان پہ رکھی، کچھ احساس ہو، لیکن علی اکبر کو کچھ پیاس کی کا احساس نہیں ہوا۔ کہا نہیں بابا مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ دارو ایک دفعہ کہا اپنا منہ کھول۔ علی اکبر نے اپنا منہ کھولا، حسین نے اپنی خشک زبان علی اکبر کی زبان پہ رکھی۔ علی اکبر طرف کے پیچھے ہو کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیار سے ہیں، آپ کی زبان نور میں خشک ہے۔ کہا بیٹا چلے جاؤ، تیری دادی زہرا جام لے کے تیرے انتظار میں ہے، حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ عزادارو علی اکبر چلے، علی اکبر نے حملہ کیا۔ اب دیکھنا ایک ایک جملے کا ضامن ہو۔ علی اکبر نے جب حملہ کیا ہے، عزادارو حملہ اتنا سخت تھا کہ فوجیں پسپا ہونے لگی۔ عمر سعد نے کہا کہ پیاسا بھی ہے، کیوں زین سے زمین پہ نہیں اتارتے؟ عزادارو انہوں نے چاروں طرف سے لشکر تشکیل دیے، چاروں طرف سے، ایک طرف سے تیر اندازوں کا لشکر تھا، ایک طرف سے تلواروں کا لشکر تھا، ایک طرف سے نیزہ برداروں کا لشکر تھا، ایک طرف سے پتھر لے کے آئے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ حملہ اتنا سخت ہوا، علی اکبر کے سینے میں ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا یا بتا علیک السلام، میرا سلام ہو۔ عزادارو یہ سلام دینا تھا۔ علماء لکھتے ہیں جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے۔ علی اکبر نے مدد نہیں کہا میرا سلام ہو، کیونکہ علی اکبر کو پتا تھا بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش پہ اللہ جانے کیسے آئے گا۔ عزادارو ٹیلے پہ حسین کھڑے تھے۔ حسین نے جب یہ آواز سنی، آخری جملے ہیں بس، جب آواز سنی ہے نا کہ مجھے سلام دیا بیٹے نے، حسین نے زمین پہ ہاتھ مارنے شروع کیے اور ایک امام کا امامہ کھل گیا۔ امامہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، زہرا کے نام سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا گیا، مقصد کی طرف چلنا شروع کیا۔ کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کہتے علی اکبر مجھے آواز دو، بوڑھا بھابو۔ عزادار ایک مرتبہ جب علی اکبر کی صدا آئی، مولا سے چلنا نہیں جا رہا تھا، کوہنیوں کے پار، گھٹنیوں کے پار حسین چل کے آئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے سرحانے پہنچے۔ عزادار اللہ جانے یہ زہرا کے لال نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ بس آخری جملے ہیں، جب پہنچے سرحانے تو چھوٹی چھوٹی سانسیں چل رہی تھی، تیر لگے ہوئے تھے، تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا علی اکبر کا۔ عزادارو یہ سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کہا یہ سینے پہ ہاتھ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا بابا مجھے اجر رسالت مل گیا ہے، ظالم نے ایسا ورشی کا پھل مارا ہے، کہتا تھا تیرا باپ بڑا صابر ہے، میں دیکھوں گا حسین اس کو